سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا ایک لاسٹ فریز عبارت جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور پروردگار کی گفتگو ہے اسی پہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ موسیٰ ہم نے تمہارے قلب پہ، ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی اپنی محبت کی، تاکہ تمہیں ہم اپنی نگاہوں کے سامنے بزرگ کریں، تمہاری پرورش کریں۔ خوب یعنی خدا اور حضرت موسیٰ کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب خدا جس کے قلب پر اپنی محبت کی ریفلیکشن ڈال دے تو اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کریں ایسا کہ ہمارے قلب کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر خدا کی محبت جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے۔ اسی کے لیے چند دن آپ کو زحمت دینی ہے۔ جو ہمارا فلو چارٹ ہے انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے کہ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ اصل میں جو پیسج ہے وہ یہ ہے کہ کربلا از اے وے اور پاتھ ٹورڈز توحید۔ کربلا جو ہے وہ توحید کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ ہماری ٹریول ہے، اس کے اندر مختلف موضوع آئیں گے، اور اس میں زیادہ موضوع جو ہیں وہ شناخت کے ہیں، یعنی معرفت کے ہیں، جس کا تعلق ہستی شناسی سے ہے۔ اور آج کل کیونکہ ماڈرن دور ہے اور بچے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ادھر نیٹ فلکس کے سیزن دیکھ دیکھ کے اور آگے پیچھے چیزیں، کیونکہ یہ انڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں، یہ ڈائریکٹلی نہیں بتاتے آپ کو کہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی ہے۔ فلانا شخص ایسا ہو گیا، آئیڈیلز کریٹ کرتے ہیں، ماڈلز کریٹ کرتے ہیں، کرکٹر، فٹ بالر، پھر اس کے بعد جب ہمیں وہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر اس طرح کی چیزوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں اتنا مشہور آدمی ہے، یہ بھی تو یہی کر رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان پھر ٹریک سے ہٹنا شروع، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسوہ حسنہ، رول ماڈل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ، اللہم صلی اللہ رسول خدا کی ذات ہے۔ یعنی اگر رول ماڈل بنانا ہے تو رسول کو بناؤ، پیغمبر کو بناؤ۔ یہ ہماری مسٹیک ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو پریزنٹ نہیں کیا۔ آج ہماری یوتھ کو رسول سے عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، زندگی ایسے گزاریں جیسے رسول گزارتے تھے، صبح ویسی کریں جیسے رسول کرتے تھے، شام ویسی ہو جیسے رسول۔ ہمارا قصور ہے، میں جنریشن کو بلیم نہیں کروں گا، دس از آور فالٹ ایکچولی، کہ ہم نے پریزنٹ نہیں کیا۔ وی ہیو ٹو پریزنٹ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بہترین ہستی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے تو وائی وی آر لیک، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ اور اسلام کی بھی ہم نے ایک ایسی شکل بنا کے دے دی کہ لوگ اس کو دیکھ کے بھاگنے لگ گئے، اور دنیا کے اندر آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے۔ تو اگر حسین نہ ہوتے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور اس کو آپ خود، اگر حسین نہ ہوتے تو واقعاً کوئی دین یا دین کا ذکر نہیں ہونا تھا، نہیں۔ اور یہ بھی خطابت نہیں ہے، رسول خدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میرا فرزند ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی قیامت تک اب جتنا بھی ذکر رسول خدا کا یا اسلام کا کیا جائے گا وہ سب امام حسین کی وجہ سے ہے۔ خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک عالم یہ میٹر کا ہے جس کو ہم میٹلسٹک ورلڈ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ دوسرا میٹر۔ اسی دنیا کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتے۔ کل ہم نے گفتگو کی غیب کے اوپر، غائب کسے کہتے ہیں اور عالم غیب کی ٹائپ کیا کیا ہیں، کل ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایکس رے
اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ اس ریز کو نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص ڈیوائس اس کو چیک کرتی ہے اور آپ کا ایکس رے ہو کے باہر آ جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا. اسی طرح اور بہت ساری انرجی ہے جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتی ہے، بعض جانوروں کو نظر آتی ہے. کل ہم نے اس پہ گفتگو کی. ابھی آج کا جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ عالم، یعنی یہ جو یونیورس ہم کہتے ہیں، یہ یونیورس کتنے ہیں، یعنی کتنے عالم ہیں. ایک عالم یہ ہے کہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس عالم کو میٹیلسٹک ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ ڈویژنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس عالم کو فیل کرتے ہیں. دوسرا عالم اس کے علاوہ ہے جس کو مجرد کہتے ہیں. مجرد یعنی خالی ہونا، اندر سے خالی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی اس میں نقص یا کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں پائی جاتی، وہ الگ ہے. اس کے اندر بہت ساری ٹائپس ہیں. لیکن یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ میٹیلسٹک ورلڈ ہے. اس میٹیلسٹک ورلڈ کو چند چیزوں سے انسان محسوس کرتا ہے. ہاتھ سے انسان لمس کرتا ہے، انسان کو اللہ نے جو قوت دی ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، کلرز کو دیکھتا ہے. زبان کے ذائقے سے چکھتا ہے، خوشبو اس کو آتی ہے. کان سے سنتا ہے. یعنی یہ جو عالم میں موجودات ہیں اس کا تعلق انسان کا زیادہ اس 5 سینسز سے ہے. اس کے علاوہ پھر انسان جو ہے وہ اسی عالم میں چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا عالم کیوں امپورٹنٹ ہے، مطلب وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ یونیورس ایکچولی، کیونکہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک بدن میٹر، دوسری روح سول، جو اس میٹلسٹک ورلڈ سے بالکل الگ ہے، مگر دونوں کو جوڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہن کے لیٹا ہوا ہو لیکن مردہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ چاہے بہت بڑا آدمی ہو، پریزیڈنٹ ہو، سی او بہت بڑی کمپنی کا، لیکن مردہ ہو، برانڈڈ کپڑے پہنا ہوا ہو، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کیوں؟ مردہ ہو گیا ہے، غسل واجب ہو جائے گا اگر ہاتھ لگا لیا. تو اس کا مطلب کہ جب تک یہ کمبائن نہیں ہیں، جب تک میٹر کی ویلیو نہیں ہے. بس میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھانا ہے. میٹر کی ویلیو جب تک ہے جب تک اس کے اندر یہ روح پھونکی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہو تو بندہ ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتا. بھی جو بائیفیکیشن ہے، جو ڈیفینیشن ہے، میں کون ہے. اگر کسی کا ہاتھ خدا نہ خواستہ کٹ جائے تو کیا اس کے میں فرق آئے گا؟ وہ پھر بھی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، باڈی کٹ گئی، ٹانگیں نہیں ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں. باڈی پوری جو ہے یہ ٹول ہے، ٹول کہ آپ کو یوز کرنا ہے، اپنے آپ کھانا کھانا ہے، موو کرنا ہے. اگر یہ سب ختم بھی ہو جائے، بندہ وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی چیز موو نہیں کر رہی ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ فلانا شخص زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو اس کو آئیڈینٹیفیکیشن دے رہی ہے. وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے. یہی فرق ہے آئیڈیالوجی میں، کہ جسے اسلام آئیڈیالوجی دے رہا ہے وہ صرف بدن کی بات نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے صفائی رکھیں، طہارت، نجاست، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی جگہ پہ رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، سب اسلام کہتا ہے. مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے تمہارا، مقصد تمہارا کچھ اور ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا ٹیمپریری ہے، اصل آخرت ہے. تو آخرت میں کیا جائے گا؟ یہی باڈی جائے گی یا کچھ اور جائے گا؟ تو وہ جو میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو انسان کی آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے؟ باڈی ہے یا کچھ اور ہے؟ مثال کے طور پر بچہ گیم کھیلتا ہے، میں گیموں کی مثال زیادہ دیتا ہوں، بچے گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلتا ہے، ایک اس کی آئیڈینٹی ہے جو گیم کے اندر ہے. 2 گھنٹے کھیل رہا ہے، 1 گھنٹے کھیل رہا ہے، آن لائن کھیل رہا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، یہاں سے آن لائن ہے، کوئی دوسری دنیا میں کہیں سے آن لائن ہے، آپس میں کھیل، ایک اس کی آئیڈینٹی ہے اندر. لیکن جیسے ہی وہ گیم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے،
تو وہ آئیڈینٹی کہاں گئی؟ وہ آئیڈینٹی اس ورچوئل دنیا میں ہے، وہ باہر نہیں آئے گی. اگر سرور کریک ڈاؤن ہو جائے، وائرس آ جائے، سب ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک الگ دنیا ہے. اصل میں جو وہ خود ہے. اب بچے بہت سارے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو باہر بھی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ماں باپ 2-3 لگاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گیم نہیں ہے، یہ ایکچوئل دنیا ہے، بیٹا باہر آ جاؤ اس سے. خوب اصل زندگی وہ ہے، یہ تھوڑی دیر کا گیم ہے. یہ جو ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا جس میں، یہ گیم ہے تھوڑی دیر کا. اور اسی گیم میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی علی محمد وآلہ. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں